السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آپ سب کو فہم القرآن کورس کلاس 13 میں خوش آمدید۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس راستے میں اٹھنے والی ہر قدم کو اور ہر کوششوں کو قبول فرمائے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کا یہ ذریعہ بن جائے۔ علم کی بہت فضیلت ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب آپس میں انسان محبت کرتے ہیں اور رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت فضیلت ہے۔ عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے رب عز و جل نے فرمایا، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی ہے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اور میری محبت ان کے لیے ثابت ہو گئی ہے کہ جو میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، اور میری محبت لازم ہو گئی ہے کہ ان کے لیے جو میری خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے ہیں۔ اس دن وہ عرش کے سائے میں نور کے ممبروں پہ ہوں گے، جس دن رب کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مسند احمد 2375۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے، اور اپنے نور کے ممبروں پہ جگہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کے والدین اور ہم سب کی اولادوں کو بھی، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 47۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں یاد دلا رہے ہیں جو اس نے ان کے آبا و اجداد پر اور اسلاف پر کی تھی۔ ان میں مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں، اور انہیں ان کے زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سارے انعامات کیے تھے، اور ان سب انعامات میں سے کیا انعامات تھے؟ فضیلت تھی تمام جہان والوں پر۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بنی اسرائیل سے افضل بنایا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے فضیلت سے نوازا تھا، جبکہ امت محمدیہ کو ان سے بھی افضل بنایا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے مخاطب کر کے فرمایا ہے، سورہ آل عمران آیت 110 یعنی 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم۔ کہ تم بہترین امت ہو، تم نکالی گئی ہو لوگوں کی اصلاح کے لیے، تم پیدا ہی کی گئی ہو لوگوں کی اصلاح کے لیے، اور تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو کنتم خیر امت بنایا ہے، ہم سب بہترین امت ہیں۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ آج مسلمان پہلی چیز تو قرآن کریم کو سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں، پھر اپنے اوپر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پہ جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کو وہ نہیں جانتے ہیں
کہ وہ کنتم خیر امت ہے۔ آج کا مسلمان قرآن مجید نہیں پڑھتے، تو افسوس اسی بات کا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ہمیں یعنی امت مسلمہ کو بہترین امت بنایا تھا، لیکن اس فریضے کو انجام نہیں دیتے ہم لوگ۔ پہلی چیز تو جہالت اس قدر ہے کہ انتہا سے زیادہ۔ دوسری چیز جو پڑھتے ہیں پھر وہ دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تیسری چیز وہ عمل نہیں کرتے۔ چوتھی چیز وہ تبلیغ نہیں کرتے، اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے ایسے پیچھے لگتے ہیں کہ وہ آخرت بھلائے بیٹھتے ہیں، آخرت کو ترجیح نہیں دیتے، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو امت مسلمہ کا آج تو بنی اسرائیل سے بھی زیادہ برا حال ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم یعنی امت مسلمہ تمام جتنے بھی قوم ہلاک کر دی گئی اس طرح سے ہلاک نہیں کیے جاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، ورنہ آج جو جرائم ہمارے یعنی مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، بنی اسرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، یہود نصارہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، قوم لوط، قوم سمود، قوم صالح، قوم عاد، قوم لوط سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ امت مسلمہ تو آج بہت بری طرح سے برا حال ہے امت مسلمہ کا۔ تو اس آیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد کرا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے تھے، ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا بھی جا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب سے پہلے تو کیا کرو، میری ان نعمت کو یاد کرو کہ تم کو جو میں نے فضیلت دی تھی۔ تمام انبیاء تمہاری ہی نسل میں آئے، یوسف علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تم کو مسلسل انبیاء بھیجے ہم نے، کتابیں نازل فرمائی۔ تو دراصل انسان بدگمانی کہاں سے ہوتا ہے، کنفیوژن کہاں سے ہوتا ہے، جب اس کو کوئی ایسی چیز دے دی جاتی ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا اس کا کرنا کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو کوئی ایسا بالکل نیو طرح کا ایسا بالکل اپڈیٹ موبائل دے دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ آپ اس کو بس ایسے ہی چلائیے، کوئی بھی اس کے پاس بتانے والا کوئی بھی ایسی بک نہیں ہے کہ وہ اس کو رہنمائی کرے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا آدم اور حوا کو، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلسل انبیاء بھیجے، پیغام پہنچانے والے انسان آتے رہے اللہ کے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، اور بنی اسرائیل کو مسلسل انبیاء بھیجے، ایک وقت میں ایک نہیں، دو نہیں، تین انبیاء آتے رہے ان کے میں، اور کتابیں بھی نازل فرمائی ان کے میں، تورات نازل فرمائی اللہ نے، انجیل نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، سب کتابیں۔ اس کے بعد بھی ان کا کیا طرز عمل تھا، تو یہاں سے ہی ان کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور لیکن امت مسلمہ کو اگر آپ دیکھیں تو امت مسلمہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، یعنی امت مسلمہ کے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے بڑے ہدایت کا سر چشمہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا۔ پھر صحابہ جیسے بہترین انصار جنہوں نے وہ سب کر کے دکھایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ان کی رہنمائی کی تھی، مثالیں موجود ہیں، سب چیز موجود ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ وہ کام کرتے ہیں جو کوئی بھی مثال نہیں ہے، بے مثال کام کر رہی امت مسلمہ، اور وہ کام اس لیے کر کے سمجھ کے کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، وہ اچھائی کا کام کر رہے ہیں۔ تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل سے بھی خطاب ہے، اور ہم نے آپ سے بتایا بھی تھا کہ ہر آیت کو ایسے سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہے ہیں، ہم سے اور آپ سے بات کر رہے ہیں، یعنی ہر آیت ہمیں اپنے سے سمجھنی، یعنی اپنے اوپر لینی ہے۔ تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے، آپ سمجھیں، اپنی نام یہاں رکھیں کہ ہمارا جو بھی نام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو نعمتہ، میری نعمت کو، وہ جو میں نے تم پر انعام کی تھی اور تم کو میں نے فضیلت دی تھی تمام جہانوں پر، اور ہم اور آپ کیا ہیں؟ خواتین ہیں، ہے نا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب نعمتیں دی ہیں خواتین کو،
فضیلت دی ہے۔ اپنے گھروں میں ہم خواتین ہوتے ہیں، حکم چلاتے ہیں، فضیلت بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک کے ساتھ ایک چیز فری ملتی ہے، شوہر ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ بچے بھی کیا ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ پھر اور بھائی بہن جیسے نند اور دیور اور بہترین خاندان ملتا ہے۔ لیکن کیا ہے، اکثریت کا کیا معاملہ ہے، آپ اور ہم سب بہترین جانتے ہیں نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 48 دیکھتے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جبکہ کوئی جان کسی جان کو کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں دے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی عوض لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سے سب کو ڈرا رہے ہیں، بنی اسرائیل سے بھی خطاب ہے، ہم سب سے خطاب ہے، اور ہر اس شخص سے خطاب ہے جو آخرت سے نہیں ڈرتا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، تو اس سے مراد ہے قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یعنی اگر کوئی شخص کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، کسی شخص کو کوئی پولیس گرفتار کر لیتی ہے، تو اس کو چھڑانے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلا سفارش، دوسرا فدیہ دے کر چھڑاتے ہیں، یعنی کہ کچھ ضمانت وغیرہ یا مال وغیرہ دے کے چھڑایا جاتا ہے، تیسرا یا تو زبردستی حملہ کر کے بھی چھڑا لیا جاتا ہے، یا قیدی بھاگ جاتا ہے نا۔ لیکن قیامت کے دن اس میں سے کوئی بھی معاملہ پاسبل ہی نہیں ہے، کچھ بھی ایسا ممکن نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ایسا ہونے والا۔ تو وہ دن سے ڈرایا جا رہا ہے جس دن کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، کوئی بھی کسی سے کوئی بھی چیز نہ قبول کی جائے گی، تو کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان کو کام نہیں آئے گا، کوئی اس سے کوئی چیز اپنی دے کر بھی وہ اپنی جان کو چھڑا لے تو وہ چیز اس سے قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ کوئی سفارش، اور نہ اس کے بدلے کوئی اس کو چیز دے کر اپنی جان چھڑا سکتا ہے۔ یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو پہلے اپنی نعمتیں یاد دلائیں، اور اب اس کے بعد روز قیامت کے سخت طویل دن کے عذاب سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں۔ اور ہم سب اس آیت سے ڈرنا ہے، ہم سب کو بھی، کیونکہ یہ آیت ہم سے اور آپ سے مخاطب ہے، تو تمام امت کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے قرآن کی ہر آیت ہے۔ تو اس دن سے ڈرنا ہے، قیامت کے دن سے ڈرنا ہے۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر آیت 18 میں، ولا تزیر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، یعنی اس کے معنی ہے جو کافر ہوں گے ان کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان سے کسی طرح کا کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 91 میں آتا ہے کہ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو وہ اگر بدلے میں زمین بھر سونا دیں گے تو وہ بھی ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ہم زمین بھر سونا آج دے کر چھٹ جائیں تو وہ بھی اللہ کے غضب اور غصے اور عذاب سے اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکے گا۔ ایک تو پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ قیامت کے دن ہر شخص کنگال ہوگا، ہر کافر، ہر مشرکین اور ہر جتنے بھی بدعت کرنے والے لوگ ہوں گے اس دن وہ کنگال ہوں گے، مفلس ہوں گے سب سے زیادہ۔ پہلی چیز تو ان کے پاس کچھ بھی ہوگا نہیں، اور اگر یہ ایک سچویشن بتائی جا رہی ہے اگر ان کے پاس ہوتا تو وہ سب کچھ دے کر کے، زمین آپ سوچیں کتنی بڑی ہے نا، پوری زمین کے برابر بھی وہ سونا دے دیتے تب بھی ان کی جان نہ چھوٹتی۔ تو ایک بہت بڑی مثال یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ آج کتنا آسان ہے نا، کہ آج جو
ایمان لے آتے ہیں اور وہ جنت کا سودا کرتے ہیں، اپنی جان دے کے، اپنی مال دے کے، اپنا وقت لگا کے، وہ خوش نصیب ہیں۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو وہ اس بزنس میں فیل ہو جاتے ہیں، وہ اس دنیا کو ترجیح دے کر کے اس دنیا ہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، دنیا کے بندے بن جاتے ہیں۔ قیامت کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ اگر ہم سے کہا جائے یا آپ سے کہا جائے کہ ابھی آدھے گھنٹے کے بعد کیا ہے، ہم یہاں دنیا میں نہیں رہنے والے ہیں، ہمارا ٹھکانہ آخرت ہے، تو کیا کوئی تیاری ہے؟ کوئی کسی نے تیاری کی ہے اپنی؟ کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہم تصور نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم سوچنا نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری کیا تیاری ہے، ہم اپنے ساتھ اپنا کیا سرمایہ لے کے جائیں گے۔ ہم نے تو کوئی کوششیں بھی نہیں کی ہے، کوئی صدقات بھی نہیں دیے، کوئی خیرات بھی نہیں دی، کوئی بھی کام نہیں کیا۔ ہر کام کو ہم نے کل کے لیے ٹال رکھا ہے، کل کریں گے، کل کریں گے اور صرف کل کریں گے، کیونکہ آج کے دن کو ہم نے دنیا کے لیے دے رکھا ہے۔ دنیا کے لیے ہم نے سارا وقت، سارا کام، سارا امپورٹنٹ دے رکھی ہے، لیکن کل تو پھر کل ہی ہے نا، وہ کل نہیں آنے والی۔ تو عقل مند تو وہی ہے جس نے آخرت کو ترجیح دی اور اس کے لیے تیاری کر لی، کیونکہ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ آج جو بیٹے اتنی جان چھڑکتے ہیں ماؤں پر، یا جو مائیں اپنے بچوں پر اتنی جان چھڑکتی ہیں، یا جو دوست اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہر حال میں ہر جگہ وہ پہنچ جاتے ہیں، یا جو بھائی بہن اتنی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، کل قیامت کے دن، جس دن قیامت ہوگی، اس دن وہ نہیں کام آنے والے ہیں۔ اس دن تو سب اپنے اپنے اعمال ہی انسان کو کام دیں گے، فائدہ دیں گے۔ جس نے اچھے اچھے عمل کیے ہوں گے، جس نے اللہ کے یہاں جانے کی تیاری کی ہوگی، اسی کی وہ اس دن خوشی ہوگی، وہ ان کے لیے خوشی کا دن ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتا دیا ہے، پہلے زندگی بتایا کہ زندگی کیسے گزارے اور کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کون دوست ہے آپ کا، کون دشمن ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے لیے کیسے تیاری کریں، اور اس دن سے ڈریے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کسی بھی طرح کا آپ سے کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اطلاع فرمایا ہے کہ اگر وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان نہیں لائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہیں مبعوث فرمایا ہے، اس کی پیروی نہیں کرتے، اور وہ اسی حالت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، تو انہیں کسی قرابت دار کی قرابت داری، یا کسی جگری دوست کی دوستی، یا کسی کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ان سے کسی بھی قسم کا کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا، خواہ وہ ساری زمین بھر بھی سونے کو دے دے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہیں وہ مدد دیے جائیں گے۔ تو اس دن وہ بھی مدد بھی نہیں دیے جائیں گے۔ یہی معنی ہے کہ کسی کو ان کا خیال تک نہیں آئے گا۔ جو پریشانی میں ہوں گے، جو مصیبت میں ہوں گے، جو نیکیاں ان کے پاس خالی ہوگی نیکیوں سے، اور ساری زندگی انہوں نے اپنی زندگی جہالت میں گزار دی۔ بدعت کیا ہے، شرک کیا ہے، شرک اصغر، شرک اکبر کیا ہے، جہالت کیا ہے، لا علمی کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، یہ سب انہوں نے جاننے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی، کوئی جد و جہد نہیں کی، اور وہ اسی میں خوش تھے کہ ہم اپنے حال پر اچھے ہیں۔ تو قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ آج تو ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، اور ان کا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ کسی کے ذریعے سے مدد دیے جائیں گے، یا نہ مطلب ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا ہی نہیں، کسی بھی طرح سے کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی دوست، نہ کوئی ماں باپ، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی بہن۔ سارے کے سارے لوگ دور بھاگیں گے، یہاں تک کہ وہ خود کہیں گے کہ اگر آپ کے پاس نیکی ہے تو ہم کو خود آپ دے دیجئے۔ تو کوئی بھی اس دن کسی کے کام نہیں آنے والا، اور کوئی چاہ کر بھی کسی کو مدد نہیں دے سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی سختیوں سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 49،
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ بلاء یعنی بہت بڑی آزمائش تھی۔ بلاء کے معنی یہی ہے آزمائش، امتحان، مصیبت، بلا تھی تمہارے لیے، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ تو یہاں بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک اور احسان یاد دلا رہے ہیں۔ ان کا احسان ان کے اوپر کیا تھا؟ اللہ کا احسان بنی اسرائیل پہ کیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک ظالم جو بادشاہ تھا فرعون، اس سے نجات دی تھی۔ فرعون ایک مصر کا ظالم بادشاہ تھا جہاں بنی اسرائیل بڑی تعداد میں آباد تھے اور فرعون کی غلامی میں دن گزار رہے تھے، اور فرعون کے سامنے کسی نجومی نے، یعنی نجومی جو مستقبل کا حال بتانے والے ہوتے، فیوچر کا، تو اس نے کوئی پیشن گوئی کر دی تھی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہی کو ختم کر دے گا، یعنی فرعون کی بادشاہت کو وہ ختم کر دے گا، وہ شخص جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ یہ سن کر اس نے یہ حکم دے دیا کہ اسرائیلیوں میں جو کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے قتل کر دو۔ البتہ وہ لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور ان سے خدمت بھی لیتا تھا، اور بیٹوں کو وہ قتل کر دیتا تھا۔ اس طرح وہ بہت سے نوزاد بچے، جیسے کہ نیو برن بیبی ہوتے ہیں، ان کو وہ قتل کر دیتا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے، یعنی ایک سال وہ بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور ایک سال بیٹوں کو نہیں قتل کرتا تھا۔ تو کسی نجومی جو ہوتے ہیں ان کے مشورے سے اس نے ایسا کیا تھا کہ ایک سال قتل کرو اور ایک سال قتل نہ کرو۔ تو جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہ سال کیا تھا؟ بیٹوں کو قتل کرنے کا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی تھی، ان کے من میں خیالات ڈالا تھا کہ وہ موسیٰ کو ٹوکری میں رکھ کے ندی میں بہا دے۔ تو اس سال جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اس سال بیٹوں کو قتل کرنے کا وہ سال تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری میں رکھا اور پھر وہ ٹوکری دریا میں بہا دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور آگے جا کے وہ موسیٰ علیہ السلام جو نیو برن بیبی تھے وہ دھیرے دھیرے پانی میں بہہ کے فرعون کے ہی قلعے میں پہنچ گئے، اور پھر فرعون کی جو بیوی آسیہ جو تھیں تو ان کو وہ بیٹا بہت پسند آ گیا، تو انہوں نے اس کی پرورش کرنا شروع کر دی اور اپنے شوہر کو منا لیا تھا۔ تو بس اتنا ہی جانتے ہیں آج کے بارے میں، تو باقی اس کا تفصیل سے واقعہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ تو دراصل بات کیا تھی؟ بات یہی تھی کہ فرعون بہت زیادہ ظالم بادشاہ تھا، اور کسی نجومی کے بتانے کی وجہ سے اس نے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو۔ تو فرعون کو دراصل ایک خواب آیا تھا، اور خواب کی جب تعبیر اس نے نجومی کو بتائی تو نجومی نے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہوتی ہے جو بھی آپ لوگوں کو بتائی۔ تو بنی اسرائیل میں جو ایک بھی کوئی شخص پیدا ہونے والا ہے وہ تمہارا جو ہے نا پورا یہ راج پاٹ سب کچھ ختم کر دے گا۔ تو اپنا راج پاٹ چھن جانے کے ڈر سے اس نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پھر اسے ڈر ہوا کہ اگر بہت زیادہ ہم بنی اسرائیل کو قتل ہی کر دیں گے تو پھر ہماری غلامی کون کرے گا، ہمارے گھروں کے کام کون کرے گا، یہ اتنے بھاری جو ہم پیرامڈس بنواتے ہیں تو یہ کون بنوائے گا، کون کرے گا یہ سب کام۔ تو پھر ان کے جو آپس میں جو دوست وغیرہ ہوتے ہیں جو بادشاہ کے پوزیشن والے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایک سال قتل کیجئے اور ایک سال مت کیجئے۔ تو اس طرح سے اس نے
لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکوں کو مار دیتا تھا، بیٹوں کو مار دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ آپ سوچئے کہ خواتین کا کیا حال ہوگا نا اس وقت، کیسا ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے نا۔ خواتین یعنی ایک عورت کس چیز کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ تو کتنا بڑا ظلم تھا ان کے اوپر، یعنی بنی اسرائیلیوں پہ کتنا بڑا ظلم تھا۔ ایک عورت تب پروٹیکٹ ہوتی ہے جب اس کے ساتھ باپ، بھائی، بیٹا ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں، اکیلی تنہا عورتیں، اور ظلم پر ظلم ان کے اوپر ہوتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما ہی رہے ہیں یہاں پہ، یہ تمہارے لیے کیا تھی؟ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں سے بھی تم کو نجات دیا، تم کو فرعون جیسے سرکش بادشاہ سے تمہیں نجات دے دیا۔ کس لیے؟ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن بدلے میں انہوں نے کیا کیا؟ آگے آیت میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ آیت نمبر 50 میں دیکھتے ہیں، آیت 50، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا جب کہ تم دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرعون سے نجات دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑا، خشک راستہ بنایا اور بنی اسرائیل کو اس میں سے گزار دیا۔ آگے آگے موسیٰ علیہ السلام اور پیچھے پیچھے بنی اسرائیل ان کے ساتھ تھے۔ جیسے ہی بنی اسرائیل اس راستے سے نکل کے پار کرتے ہیں اس سمندر کا راستہ، ویسے ہی پھر پیچھے پیچھے فرعون اور اس کے ساتھی آتے ہیں، اور جیسے ہی فرعون اور اس کے ساتھی آتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو اس میں ڈبو دیتے ہیں، غرق کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا معجزہ تھا، یہ کتنا بڑا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں تم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، تم جانتے تھے، تم نے تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھا تھا نا، تمہارے سامنے چیزیں ہو رہی تھی کہ ہم نے تمہارے سامنے کیا کیا تھا، سمندر کو پھاڑا تھا اور تم کو ہم نے نجات دی تھی، اور ہم نے غرق کس کو کر دیا تھا؟ جو ظالم بادشاہ تھا، جو ظالم قوم تھے، جو ظالم لوگ تھے، اور تم جانتے تھے، تم دیکھ رہے تھے، وہاں تم تنظرون، اور تم دیکھ بھی رہے تھے۔ یعنی انہوں نے یہ سارا چیز اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ بنی اسرائیل اتنے زیادہ، لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ ان کے اندر سرکشی تھی، اتنی زیادہ گمراہی تھی، اور اتنی زیادہ ان کے اندر ڈھٹائی تھی، آنکھوں کے سامنے معجزات ہوتے اور دیکھنے کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ آگے چل کے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اللہ اکبر، کتنا زیادہ حیرت والی بات ہے نا۔ اور آپ دیکھیں حیرت تو ان پہ ہو رہی ہے، اور حیرت تو ہمیں امت مسلمہ پر بھی ہوتی ہے کہ تم دیکھتے ہو، تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، مدینہ کی زیارت کرتے ہو، وہاں پہ اللہ کی نشانیاں ہیں، مکے کو تم جانتے ہو، وہاں پہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تم نے معجزات دیکھے، تم نے صفا مروہ دیکھے، تم نے اپنی آنکھوں سے سارے بڑے بڑے چیزیں دیکھی، اور تم جانتے ہو، تم دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد بھی تم نے کیا کیا؟ تم نے ناشکری کی نا، تم بھٹک گئے، تم گمراہ ہو گئے، اور تم نے دنیا کو ترجیح دی۔ آیت 51، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، پھر موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ یعنی جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ان کو بلایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اور ان کو تورات دینی تھی، نئی شریعت دینی تھی، تو ان کے پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچھڑے کو معبود بنا ڈالا، بچھڑے کو اپنا معبود بنایا اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر سخت سے سخت نافرمانیاں تھیں،
بے انتہا احسان فراموش تھے، آنکھوں کے سامنے ہوئے معجزات کو انہوں نے انکار کیا۔ بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے اس احسان کو بھی تو یاد کرو جب تم نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا اور میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی گناہ، اتنے بڑے ظلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد معاف بھی کر دیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیے کتنی بڑی ضرورت ہے نا، کتنا بڑا انہوں نے جرم کیا۔ پہلی چیز، جب انسان معجزات دیکھ لیتا ہے، آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہے کہ جو امپاسبل چیزیں ہیں، اس کے بعد تقاضا کیا ہے، انسان ساری زندگی اپنے سر سجدے میں رکھ کے صرف اللہ کی عبادت کرے تو وہ بھی تھوڑا ہے۔ انہوں نے آنکھوں سے ایسی ایسی چیزیں دیکھی، آنکھوں سے معجزات دیکھے، فرعون کا ڈوبنا دیکھا، اور اب سمندر مطلب پورا خشک ہو گیا، نیچے جو زمین کا جو خشک راستہ اللہ نے بنا دیا۔ سمندر کی لہریں گویا ایسی تھی جیسے بڑے بڑے ہمالیہ پروت کے جیسے، سمندر کی لہریں ایسی ساقط ہو گئی تھیں، ایسے رک گئی تھیں، پورا لمبا سا ڈرائی راستہ ہے۔ آج سائنس اور ریسرچرز بتاتے ہیں کہ سمندر کے نیچے ایک ایسی لمبی سی لکیر ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ کبھی خشک ہوا تھا، اور یہ تو کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے خشک راستہ بنایا، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہم سب کو بتا دیا کہ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خشک راستہ بنایا تھا سمندر میں۔ تو کون سی سائنس تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہے نا؟ کون سی ریسرچز تھے، کون جانتا تھا اس وقت؟ تو اس وقت تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ کوئی سمندر کے نیچے جا کر اتنی گہرائی میں کوئی ریسرچ بھی کر سکتا۔ اس وقت تو کوئی آکسیجن والے گیس سلنڈر بھی تو نہیں تھے۔ تو حیرت والی بات ہے نا کہ یہ قرآن، یہ کلام ہوا کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو کتنی ڈھیٹ ہے یہ امت مسلمہ، آنکھوں سے ایسی معجزات والی آیت پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کے بعد کیا کرتی ہیں، اپنے بچھڑے کو معبود بنا لیتی ہیں۔ تو وہ بچھڑا معبود، انہوں نے تو بچھڑے کو معبود بنایا۔ آج امت مسلمہ نے کیا کیا ہے؟ آج امت مسلمہ بھی تو یہی کر رہی ہے۔ وہ نہ قرآن کی شریعت فالو کرتی ہے، نہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو فالو کرتی ہے۔ وہ تو بس سنی سنائی باتوں کو ترجیح دیتی ہے، جیسے محرم کا کھچڑا رکھ لیجئے، میاں کا تخت ہے، رجب کے کنڈے ہیں، بی بی کی سینک ہے، اجمیر والے بابا کی جو نظر ہے، میری مریدگی اور نظر نیاز ہے، یا دیوے کا عرس میلہ وغیرہ ہے، یا بڑے پیر صاحب کے نام کی ڈیغ ہے، یا قبروں پر عرس میلاد جلسے وغیرہ ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے تو ایک گائے کی عبادت کر کے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج دی تھی قیامت تک کے لیے۔ آج امت مسلمہ بھی تو وہی جا رہی ہے نا۔ امت مسلمہ نے بھی تو سیم وہی کام کر رکھا ہے کہ اس نے تو ایک بت بنا کے اس کی عبادت کی، اس کی پوجا پاٹ کی، اور امت مسلمہ نے بھی کیا کیا، سنی سنائی باتیں لی، آبا و اجداد کی باتیں لی اور بچھڑے کی عبادت کر لی۔ ان کا بچھڑا جو گائے کا بچھڑا تھا، ان کا معبود گائے کا بچھڑا تھا، اور آج کی امت مسلمہ کا جو معبود ہے وہ قبر میں لیٹے ہوئے پیر ولی اولیاء ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں، رسم و رواج ہے، جو کلچر جس کو نام دیتے ہیں۔ تو قرآن اور سنت کو فالو کرنا کلچر نہیں ہے، یہ تو اللہ کی شریعت ہے، اس کو ہمیں فالو کرنی چاہیے۔ پرانے رسم و ریتی رواج جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کو نہیں فالو کرنا ہے، یہ سب بدعات ہیں، شرک اصغر اور شرک اکبر میں آتا ہے یہ سب چیزیں۔ سنی سنائی باتوں کو کنارے رکھ دے، ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو آپ کے اگر منائی جا رہی ہے، کی جا رہی ہے، پہلے قرآن اٹھا کے دیکھیں، کس انبیاء نے کیا، یا رسول نے کیا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سی آیت میں ایسا حکم دیا۔ نہیں ملتی ہے، چلے ٹھیک ہے، پھر حدیث دیکھیں، کس حدیث میں ایسا عمل کیا، کون سے صحابہ نے یہ عمل کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کو کہیں کسی صحابی سے کہا ہے کیا؟ کوئی ضعیف حدیث مل جائے،
کوئی ایک حدیث مل جائے تو لا کے دکھائیں، کہیں کوئی نہیں ہے۔ صرف اور صرف یہ کیا ہے، بس بنی اسرائیل کی جیسے آج امت مسلمہ بھی بھٹکی ہوئی ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی بہترین رہنمائی کرنے والا بنا دے، اور اس توحید کے رستے پہ جما دے اور چلا دے اور منزل مقصود تک پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، تو دراصل بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، تمام زندگی انہوں نے غلامی میں اپنی کاٹ دی بنی اسرائیل نے، اور کوئی بھی ان کے پاس رہنمائی کرنے والی نہ کتاب تھی، نہ شریعت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ایک دم خالی تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور ان کو توریت جیسی بہترین کتاب عطا فرمائی، تاکہ وہ اس کے اوپر چل کے اپنا زندگی جئیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کو فالو کریں اور توحید پہ ڈٹے رہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بدقسمتی کیسی بدقسمت ہے نا، انبیاء تو گئے ہیں اللہ سے شریعت لینے، پیٹھ پیچھے ان کی قوم نے کیا کیا، بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، بچھڑے کو ہی معبود بنا ڈالا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ رحمت دیکھیں، کتنی وسیع رحمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اتنے بڑے گناہ کو معاف کر دیا۔ آیت 52 میں دیکھیں، ثم عفونا عنکم من بعد ذلکم لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کے سب کو معاف کر دیا، اتنے بڑے جرم کرنے کے بعد بھی اللہ نے ان کو معاف کیا۔ تو کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ ہم نے اتنی بڑی زندگی میں اتنا بڑا شرک کر دیا، اتنی بڑی ہم نے بڑی بڑی بدعتیں کر دی، یا ہم نے اتنا زیادہ جرم کیا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم کو کبھی اب معاف نہیں کریں گے، اب اللہ تو ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ مت سوچے، تو یہ دراصل کیا ہے، یہ نا امیدی ہے، اور یہ نا امیدی کون دلاتا ہے؟ ابلیس۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ثم عفونا، لیکن تم اگر کیا کرو گے، معافی مانگو گے تو ہم تم کو معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم نے ان کو معاف کر دیا، اور تاکہ تم کیا کرو، شکر ادا کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی خوب معافی مانگے، اور پھر گناہ چھوڑ دے، اپنی اصلاح کر لے، اس گناہ کی طرف پلٹ کے نہیں جائیں۔ ساری زندگی انسان جہالت میں گزارتا ہے، لیکن پھر کیا ہے، جب اس کو معلوم ہوتا ہے، اتنا زیادہ پشیمان ہوتا ہے، اتنا زیادہ پچھتاوا ہے اس کو ہوتا ہے کہ کاش ہم نے اپنی 35 سال کی جو زندگی جہالت میں گزاری، اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری، کہ کاش ہم نے اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاری ہوتی۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو معاف کر دیں گے، اور تاکہ تم کیا کرو، اس کے بعد شکر گزار بنو، تم شکر ادا کرو اللہ کا۔ تم کو اللہ نے ہدایت دے دی، تمہاری موت سے پہلے اللہ نے تمہیں توبہ کی توفیق دے دی۔ وما توفیقی الا باللہ، نہیں کوئی توفیق سوائے اللہ کے۔ ہر کوئی کام، ہر کوئی اچھائی، ہر کوئی بہتر کام کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی پاسبل نہیں ہے۔ یہ پڑھنا، پڑھانا، قرآن سمجھنا، سمجھانا، اس پہ عمل کرنا، بغیر اللہ کی توفیق کے کچھ بھی پاسبل نہیں، کچھ بھی ممکن نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر اور آپ سب پر، کہ تبھی ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے، اللہ کی محبت ہم سب کو ملی، دل میں ایسی تڑپ تھی اور للک تھی اس قرآن کریم کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی، تو اللہ نے اس چیز کو سنا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی بڑی توفیق سے سرفراز فرمایا۔ آپ سوچیں اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں نا، 9 سے 10 کتنے کام کرتے ہیں، پوری زندگی کتنی 24 گھنٹے اپنی ایسی ہی لگا دیتے ہیں، بازاروں کے چکر کاٹ کے، سب کر کے نا۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے بہترین کام کے لیے چن لیا آپ کو اور ہم کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس رستے پہ ہم سب کو استقامت دے،
ہم سب کی آخری سانسوں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ ہم سب کو استقامت دے دے۔ قرآن ہم سمجھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، اور اس پر ہم عمل کریں، اور اس کا جو تقاضا ہے تبلیغ کا کام اس کو کریں، اس کو پہنچانے والے بن جائیں۔ آیت 53، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور یعنی فرقان دی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرقان دی یعنی تورات عطا فرمائی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی۔ فرقان سے مراد ہی یہی ہے کہ حق اور باطل میں گمراہی اور ہدایت کے بیچ فرق کرنے والی کتاب تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی بنی اسرائیل کو، تاکہ وہ سمجھیں کہ گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے، حق کیا ہے یعنی سچ کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو حق تو یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور رسول جو پیغام لائے ہیں اس کو مانیں، اس کو پکڑیں، اس کی پیروی کریں۔ اور باطل کیا ہے؟ ہر ساری چیزیں، ہر چیز جو رسم رواج پرانے آبا و اجداد کے جو کلچر چلے آ رہے ہیں، جس کی قرآن اور سنت سے کوئی بھی دلیل نہیں ہے، کوئی بھی آتھینٹسٹی نہیں ہے، صرف اس لیے کر رہے کیونکہ ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، تو یہ سب کیا ہے؟ باطل ہے، یہ سب گمراہی ہے، یہ ساری چیزیں گمراہ کر دینے والی ہیں انسان کو۔ حق کیا ہے، ہدایت کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے، قرآن اور سنت۔ اس کو انسان جس نے پا لیا اس نے کیا ہے؟ خیر کثیر پا لیا۔ بہترین چیز کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی تورات نوازی تھی، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس قرآن کریم جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ قرآن کریم دنیا کی سب سے قیمتی کتاب ہے۔ جیسے اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور ساری دنیا ہے، اسی طرح تمام کتابوں میں قرآن کریم کا بھی درجہ ہے۔ ان تمام کتابوں میں سب سے زیادہ سچی اور معجزاتی جو کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اور قرآن کریم آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان کی شکل میں آئے گا، اور وہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرائے گا، جو اس کو پڑھتا تھا، جو اس کو اپنے کلیجے سے چپکا کے رکھتا تھا، اور وہ عمل بھی کرتا تھا، اور اس نے لوگوں کو بات بھی پہنچائی تھی۔ تو یہ قرآن کریم ہم سب کے جو بھی پڑھنے والے ہوں گے ان کے حق میں یہ سفارش کرے گا اللہ سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس قرآن کریم کو ہم سب کے حق میں سفارش کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔